الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبه يا حبيب الله. ابھی ہم یہ مختصر القدوری پڑھیں گے. فَإِذَا حَصَلَ الْإِيجَابُ فَإِذَا جب حَصَلَ الْإِيجَابُ ایجاب حاصل ہو جائے وقت قبول اور ایجاب اور قبول جب ہو جائے لازم ہو جاتی ہے بیع، یعنی جب ایجاب اور قبول ہو جائے بیع جو ہے یہ لازم ہو جاتی ہے. یعنی ایک کہے کہ میں بیچتا ہوں اور دوسرا کہے کہ میں خریدتا ہوں تو پھر بیع جو ہے یہ لازم ہو جاتی ہے. وَلَا خِيَارَ اور نہیں ہوگا اختیار لواحد کسی ایک کے پاس. ان دونوں سے مراد ہے یہ خرید کرنے والا فروخت کرنے والا. بائے وہ ہے جو بیچنے والا ہے اور مشتری اس کو کہتے ہیں جو خریدنے والا ہوتا ہے. تو من ہوا میں دونوں مراد ہیں، یعنی ان دونوں میں سے کسی ایک کے پاس بھی اختیار نہیں ہوگا. کس چیز کا نہیں ہوگا؟ بیع توڑنے کا. یعنی کہ جب ایجاب ہو گیا قبول ہو گیا، یعنی ایجاب ہوگا یعنی ایک نے کہا کہ میں بیچتا ہوں اور قبول ہو گیا دوسرے نے قبول کر لیا یعنی کہا کہ میں خریدتا ہوں، تو پھر بیع جو ہے لازم ہو جائے گی اور ان دونوں میں سے کسی کے پاس بھی اختیار نہیں ہوگا. الا بیان کر رہے ہیں لیکن کچھ صورتیں ہیں جن میں اختیار ہوگا. اختیار ہوگا بیع توڑنے کا. الا ہیں من عیب، اگر کوئی عیب ہے تو عیب کی وجہ سے بیع توڑی جا سکتی ہے. مثلا کوئی چیز آپ نے کسی کو خریدی اور وہ خراب نکلی، آپ نے قبول بھی کر لیا لیکن اس میں عیب تھا، وہ خراب تھی، وہ چلتی نہیں تھی. جیسے موبائل لیا وہ خراب نکلا، تو اب آپ اس کو واپس کرنے کا آپ کے پاس اختیار حاصل ہے. اور عدمی عدم مطلب کہ نہ ہونا یعنی دیکھنا، یا پھر بغیر دیکھ، یا پھر نہ دیکھتے ہوئے. یعنی کوئی چیز آپ نے دیکھی نہیں ہے اور آپ نے خرید و فروخت کر لی ہے تو پھر یہ نہ دیکھنے کی وجہ سے بھی آپ بیع کو ختم کر سکتے ہیں. والاعراض المشار الیہا، اعراض عوض کی جمع ہے، یعنی کہ کسی چیز کے عوض کوئی چیز ہو. وہ چیزیں جو کسی کے عوض ہوتی ہیں بدلے کی، وہ چیزیں المشار جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہو الیہا جس کی طرف حاضر اعراض کی طرف جا رہی ہے. یعنی کہ یہ جمع کا جو صیغہ ہوتا ہے نا، جو ضمیر ہوتی ہے اس کا لیے عام طور پہ آتی ہے، یہ حال لگا یہاں. تو الاعراض اشار الیہا ایسے اعراض جن کی طرف اشارہ کیا گیا ہو، لا یحتاج جو کہ محتاج نہ ہو الی معرفت مقدارها کی جواز البیع، جو محتاج نہ ہو الی معرفت کی جاننا مقدارها ان اعراض کی جو مقدار ہے وہ ان کی جاننے کی محتاجی نہ ہو جواز بیع کے جواز کے لیے. یعنی کہ ایسے اعراض معاشی بدلی کی چیزیں ہوں جس کی طرف اشارہ کیا جائے وہ مقدار کی پہچان کی طرف محتاج نہ ہوگی بیع کے جواز میں. بدلے کی وہ چیز جس کی طرف اشارہ کیا جائے وہ مقدار کی طرف مقدار پہچان کی طرف محتاج نہ ہوگی بیع کے جواز میں. الاسمان المطلقۃ، الاسمان المطلقۃ یعنی کہ ثمن جو مطلق ہو. ثمان جو ہے یہ ثمن کی جمع ہے. ثمن یہ سونے چاندی کو عام طور پر کہا جاتا ہے، جس طرح آج کل روپے پیسے یہ بھی ثمن میں شامل ہے. یعنی کہ جو آپ کسی کو کوئی چیز بیچتے ہیں نا، وہ اس کے عوض جو آپ کو چیز دیتا ہے سونا چاندی یا روپے پیسے کا، یہ ثمن کہتے ہیں. اور جو چیز بیچی جا رہی ہو اس کو مبیع کہتے ہیں.
جو چیز بیچی جا رہی ہے اس کو مبیع کہتے ہیں، جو اس کے عوض آپ کو مل رہا ہے وہ ثمان ثمن کہتے ہیں۔ تو یہاں بات ہو رہی ہے کہ اثمان المطلق مطلق لا تصح، ان کی بیع صحیح نہیں ہوتی، مطلق ثمن جو ہے ان کی بیع یعنی ان کی خرید و فروخت صحیح نہیں ہوگی، الا اب پھر استثناء کرتے ہیں کہ کچھ ایک صورت ہے کہ تب مان کی بیع بھی ہو سکتی ہے۔ کیا صورت ہے؟ ان تکون، ان یہ کہ تکون ہو معرفت القدری، اس کی جو مقدار ہے اس کی پہچان ہو، وصفتی اور صفت جو ہے اس کی پہچان، معرفت القدری وصفتی، یعنی کہ اس جو چیز من ہے اس کی اگر مقدار بھی پتہ ہے اور اس کی صفت بھی پتہ ہے۔ مقدار مطلب کہ سونا کتنے سکے ہیں، اور صفت مطلب ہوتا ہے یا کھرا ہے، یہ چیزیں اگر پتہ ہوں تو یہ اثمان کی بیع بھی صحیح ہو جائے گی۔ تو یہ ہمارا لیسن ہے، اس کی میں تھوڑی سی وضاحت بھی آپ کو مزید کر دیتا ہوں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ جی ایک جو بیع ہے اس کا رکن ہے ایجاب اور قبول۔ جب رکن پایا جائے گا تو اب اختیار دیں گے، یعنی خیار قبول ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک نے سودا کو پسند کر کے دوسرے کو تکلیف دی ہے، کیونکہ اس میں دوسرے کا حق باطل کرنا لازم ہوتا ہے۔ اچھا، باقی ایک حدیث ہے کہ المتبایعان بالخیار ما لم یتفرقا، متبایعان مطلب کہ خرید کرنے والا اور فروخت کرنے والا یعنی دونوں بیع کرنے والے، بالخیاری ان کو خیار ہے، معلم جب تک نہ ہو یتفرقا دونوں علیحدہ علیحدہ، یعنی کہ بائع اور مشتری جب تک ایک دوسرے سے الگ نہ ہو ان کو اختیار ہوگا۔ اچھا، یہ جو اختیار کی بات ہو رہی ہے نا، یہ اختیار قبول، ہم آپ اختیار قبول کہتے ہیں۔ یہ جو ہم نے اوپر عبارت پڑھی اس لیسن کی، اس میں اختیار قبول کا ذکر نہیں ہے، لیکن یہ اختیار قبول کی بھی بات کر دیتے ہیں کہ یعنی کہ جب تک خریدنے اور فروخت کرنے والا علیحدہ نہیں ہوتا تو وہ اختیار قبول ہوتا ہے کہ وہ چاہے قبول کرے یا نہ کرے۔ تو علامہ ابراہیم نخعی نے بھی حدیث شریف سے یہ مفہوم لیا ہے کہ دونوں بیع کرنے والے، اور بعض روایات میں متبایعان کا لفظ بتاتا ہے کہ جب تک وہ آپس میں سودا کرتے ہیں ان کو قبول حاصل ہے، اور ما لم یتفرقا کا مطلب تفرق بالقوال ہے بالابدان، یعنی ایک دوسرے سے الگ ہونے کا مطلب مجلس کا ختم ہونا نہیں بلکہ جدا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک بائع مشتری آپس میں گفتگو کر رہے ہوں اور ایجاب و قبول نہ ہو، اس وقت تک ان میں سے ہر ایک کو اختیار ہے سودا برقرار رکھے یا توڑ دے، اس کے بعد ان میں سے کسی کو یہ اختیار نہ رہے گا۔ جی اب اس کی بات وضاحت والی یہ ہے کہ جس چیز کو بیچا جا رہا ہے اس میں اگر عیب ہو، اس جو ہم نے اوپر متن پڑھا ہے اس کتاب کا، میں پھر اس کا عیب کا ذکر ہے اور خیار عیب اور خیار رویت کا ذکر ہے، تو اگر اس میں عیب ہے یعنی مبیع میں اگر عیب ہے یا اس کو مشتری نے یعنی خرید کرنے والے نے دیکھا ہی نہیں ہے، تو اب ان دونوں صورتوں میں سودا توڑنا جائز ہے۔ اسی طرح ایک خیار شرط کی چیز ہوتی ہے، خیار شرط کی وجہ سے بھی سودا توڑنا جائز ہے۔ اب یہاں مصنف نے پہلے دو کی تو تخصیص کر دی ہے، اس لیے کیا ہے کیونکہ ان دو کا ہر صورت میں پایا جانا ممکن ہے، لیکن خیار شرط کی وجہ سے ہوتی ہے، شرط کی وجہ سے خارج ہونے والی چیز ہے، اگر بائع اور مشتری خیار شرط نہ بھی رکھے تب بھی درست ہے۔ اچھا، یہاں پہ الاعواض کا ذکر آیا ہے متن میں، یعنی کہ عوض کی یہ جمع ہے، اس سے مراد وہ چیز ہے جس کی بیع کی جا رہی ہو یا ثمن مراد ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر
بائے نے مثلا گندم کے ڈھیر کی طرف اشارہ کیا تو ان کا معلوم ہونا ضروری نہیں، کیونکہ اشارہ کے ساتھ معرفت ہو جاتی ہے اور وصف بھی معلوم ہو جاتا ہے، اس سے جھگڑا نہیں ہوگا۔ مثلا بائے مشتری سے کہے کہ میں نے جو یا گندم کے اس ڈھیر کو ان 50 درہموں کے بدلے فروخت کر دیا جو تیرے ہاتھ میں ہیں، اور مشتری قبول کر لے تو درست ہے، بشرطے کہ اس مال کا تعلق جو ہے وہ احوال ربویہ سے نہ ہو، ورنہ بے جائز نہ ہو۔ مثلا ایک چیز کو ہم جنس چیز کے بدلے بیچا، اگر مقدار معلوم نہ ہوئی تو بے جائز نہ ہوگی۔ مثلا گندم کو گندم یا جو کو جو کے بدلے بیچ دیا تو بے جائز نہیں ہوگی، ان میں مساوات کا ہونا ضروری ہے، برابر ہونے چاہیے۔ اگر مقدار نہیں معلوم تو بے جائز ہوگی، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جو گندم دے رہا ہے وہ کم ہو اور لے رہا ہے زیادہ ہو، اس میں سود والی صورت پیدا ہو جائے گی۔ بے کی جواز کی قید باقی نہیں بلکہ اعتراضی ہے، اس سے بے سلم خارج ہوگی۔ اب بے سلم کے بارے میں بھی تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک بے سلم میں جب اصل مال مکیلی یا موزونی چیز ہو، مکیلی مطلب یہ ہے کہ جس کا نا کوئی والیوم ہو، لمبائی چوڑائی اونچائی جیسا کوئی پیمانہ ہو، جس طرح ایک سا بھی کہتے ہیں عام طور پہ، یا کوئی پیمانہ ہو جس میں نا جس طرح کوئی بھی ایسی چیز جس میں ناپ کے نا وہ دیا جا سکے، جس طرح یہ دودھ والے کوئی ڈول ناپ کے دیتے ہیں۔ یہ آگے ہے یا موزونی چیز، یعنی جس کا وزن کیا جا سکتا ہے 1 کلو 2 کلو، یعنی کہ مکیلی یا موزونی، یہ جب یہ مال اصل ہو تو پھر اس میں مقدار کی پہچان ضروری ہے، اس میں صرف اشارہ کرنا کافی نہیں ہوگا، جیسے ہم نے مشارہ لے والی کی نا، اس میں صرف اشارہ کافی نہیں ہوگا، اس میں مقدار پتہ ہونی چاہیے بھائی 1 کلو 2 کلو کتنا ہے۔ جی اب اسمان المطلقہ کی ہم نے بات کی ہے، اس یعنی کہ یہ ثمن ہے، اس سے مراد یا تو سونا چاندی ہے، یا مطلقہ سے مراد جس کی طرف اشارہ نہ کیا گیا ہو، قدر سے مراد ثمن کی مقدار ہے جیسے 10 50 وغیرہ، اور صفت سے مراد یا تو کھرا یا کھوٹا ہونا ہے، یا پھر صفت سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ سکہ کس علاقے کا ہے، جیسے بخاری سکے پہلے ہوتے تھے، سمرقندی سکے ہوتے تھے وغیرہ وغیرہ۔ تو صورت مسئلہ یوں بنے گی کہ ایک آدمی دوسرے کو خاطب کر کے کہتا ہے کہ میں نے تجھے یہ چیزیں ثمن کے بدلے بیچ دی، یا اس کے مساوی چیز کے بدلے، تو دوسرا کہتا ہے میں نے تجھ سے فلاں چیز کی خریداری سونے چاندی کی وغیرہ کے بدلے کرتا ہوں اور مقدار معین نہیں کرتا، تو یہ بے جائز نہیں ہوگی، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کتنی مقدار ہے اس کی۔ جی جب تک مقدار مثلا 10 یا 20 درہم وغیرہ اور صفت مثلا سمرقندی سکہ بخاری سکہ موجود نہیں ہوگی تو بے جائز نہیں ہوگی۔ پھر بے میں بائے کی طرف سے ایک چیز کو سونپنا ہوتا ہے، یعنی مبیع جو ہے اس کو سونپنا ہوتا ہے، جبکہ مشتری کی طرف سے نقدی یا رقم یا ثمن سونپنا ہوتا ہے، یعنی ایک چیز مبیع دے گا یعنی جو چیز بیچ رہا ہے، اور دوسرے نے ثمن دینا ہے یعنی پیسے وغیرہ دینا ہے، سونا چاندی دینا ہے، اور اگر مقدار وصف معلوم نہ ہو تو پھر جھگڑا پتہ ہی نہ ہو بھائی کتنے کلو کے میں چیز لے رہا ہوں یا کیا مقدار ہے، تو پھر تو جھگڑا ہی پیدا ہوگا نا، پھر پیسے کیسے وہ دے گا۔ لہٰذا یہ جی بے جائز نہیں ہوگی، کیونکہ اس میں ایک چیز دوسری کو سونپنا اور اس سے لینا محال ہوگا، یعنی ہو ہی نہیں سکتا، جب پتہ ہی نہیں تو ہو ہی نہیں سکتا ایک چیز سے کیسے لی جا رہی ہے، اور ہر ایسی جہالت صفت کی ہو، یعنی کہ صفت کا نہ پتہ ہو، تو وہ جواز کو روک دیتی ہے، یعنی کہ بے کے جائز ہونے کو روک دیتی ہے، اور یہ حناف کا یہی ضابطہ ہے۔ تو جی آج ہم یہ مسئلہ دیکھ لیا، اس میں خیار عیب، خیار رویت کا ذکر ہوا اور اسمان المطلقہ کا ذکر ہوا،
اعراض المشار الیہا اس کا ذکر ہوا.